السلام علیکم ورحمۃ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت على غضبي. حضرات و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات آئے اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات مقدس سے، اور اللہ جو ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ الرحمن کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی اللہ پاک کی کوئی انتہا ہے. اللہ الرحمن ابتدا مبرہ اور منزہ ہے. اللہ الرحمن کی ذات گرامی هو الاول والآخر ہے، اور اسی طرح نہ ہی اللہ الرحمن کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ پاک خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ الرحمن کی کوئی بیوی ہے جس طرح کے یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اللہ الرحمن کی ذات گرامی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور درود السلام امام الانبیاء، حبیب الانبیاء، سرچشمہ صبر و رضا، وادی بقا، صاحب کعبہ قوسین او ادنی، نبی محترم، پیغمبر معظم، رسول مکرم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ لا تعداد بے شمار اور انگیت ہو. حضرات، جو آیات مبارکات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور جو حدیث قدسی آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، ان آیات مبارکات کے اندر اور حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتہ کا مہینہ ہے، اللہ الرحمن کی بخششاں کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کولوں اس بات کا انعام اور ایک تحفہ حاصل کرنا مہینہ ہے کہ اللہ الرحمن کو جنت حاصل کی جائے، اور یہ مہینہ عتق من النار، جہنم کو آزادی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جڑی ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، آنکھاں مار رہی ہوتی ہے. اس مناسبت کے ساتھ میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اللہ الرحمن کی رحمت کا تذکرہ کر دیتا جائے. شاید اس کو پہلے بھی میں نے مضمون آپ حضرات کے گوشت گزار کیا ہے، لیکن میں سمجھنا رمضان کے احترام کے اندر اور رمضان کی شان کے اندر
اللہ کی رحمت کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. وہ اللہ الرحمان اپنے بندیاں واسطے اتنے مہربان نے. اللہ پاک اپنے بندیاں نال اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی شفقت کرتے ہیں, اتنے اللہ پاک مہربان نے کہ انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان کے ساتھ اللہ پاک کی اتنی الفت ہے, اس قدر اللہ الرحمان کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اپنے بندے نال پیار ہے, محبت ہے اور اتنی الفت ہے کہ انسان وہ خدا کی قسمیں بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ تصور اور فہم و گمان کو بھی بالا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے میں پیار محبت کرتے ہیں. اسی صرف یہی سنیا کہ اللہ پاک بڑے جبار ہیں, اللہ پاک بڑے قہار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت ہیں. یقیناً اللہ الرحمان کی صفت جبار بھی ہے, اللہ پاک کی صفت قہار بھی ہے, لیکن اللہ الرحمان کی صفت تیری رحمت والی ہے. ایک صفت اللہ الرحمان کی تمام صفات سے غالب ہے اور تمام صفات نالوں بڑی صفت اللہ الرحمان کی رحمت والی صفت, رحمان کی صفت. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ بات اللہ الرحمان نے اپنے قرآن پر خود بیان فرمائی ہے. کدھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اتنا رحمت اللہ قریب من المحسنین, یہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والے اندر بڑے ہی قریب ہے. ادھر اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور کائنات کے لوگوں جنہیں مرضی گناہ ہو جائیں میری رحمت کو کبھی بھی نہ ہوگی نہ ہوا دے. ادھر فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء, کائنات کے لوگوں میری رحمت کے لیے کائنات کی ہر چیز تو زیادہ وسیع ہے, ہر چیز تو بڑی ہے. اور حدیث قدسی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ پاک فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی, لوگوں میری رحمت کے لیے میرے غصے سے غالب ہے. میرا غصہ بھی بڑا ہے لیکن میری رحمت کے لیے, میری شفقت اور مہربانی اور محبت کے لیے اور میرے غصے سے غالب ہے. اندازہ فرماؤ کہ اللہ پاک اپنے بندے کا کتنا پیار کرتے ہیں. اور میں اپنی بات کو ایک خود شروع کراں کہ اللہ پاک نے سانو صحت و تندرستی کے نال نوازیا ہے, اور یہ اللہ الرحمان کا بہت بڑا انعام اور اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے سانو صحت و تندرستی دے. زندگی کے اندر اللہ پاک نے سانو انتہائی رحمتوں والا بخشنے والا مہینہ عطا فرمایا. یہ بھی اللہ الرحمان کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی مہربانی ہے. ورنہ کئی ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ساڑھے رات وجود سے آج نظر نہیں آ رہے, آج وہ اتنا رحمتوں کو محروم نے, اس دنیا کو چلے گئے نے. اور کئی ایسے لوگ بھی اس دنیا کو چلے گئے نے جڑے ساڑھے رات عمر کو بھی تھوڑے سن, اور کئی ایسے لوگ بھی اس دنیا کو چلے گئے جڑے ساڑھے رات صحت اور تندرستی بھی بڑے سن. لیکن اگر اسی زندہ ہاں تو یہ صرف اللہ الرحمان کی رحمت اور شفقت اور محبت کی بنیاد پر زندہ ہاں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ الرحمان کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم زندگی عطا فرمائی ہے. خدا کی قسم اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے, ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی جڑی ہے اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ جس کی قیمت دنیا کے اندر ادا ہی نہیں کی جا سکتی. اس قدر قیمتی ہے کہ دنیا میں ساری نعمتیں ایک پاسے ہو جا, لیکن اس زندگی کا ایک لمحہ مل جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جڑا ہے
یہ اللہ کو منظور نہیں دے سکتے. ساری دولت دے کے بھی, کائنات کا سارا مال و دولت دے کے بھی وہ زندگی کے سال لے سکتا نہیں, لے سکتا. کہ اللہ کو منظور نہیں. کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. لیکن انعام تائیں ہے اور ایسی قیمت کے لیے اسی تائیں پوری کر سکتے ہیں اور ایسی قدر کے لیے وہ تائیں ہوئے گی اور ایک زندگی صحیح طرح قیمتی تائیں ہوئے گی کہ جے زندگی کے اندر انسان کو استغفار کا موقع مل جائے, انسان کو اللہ کے ذکر و اذکار کا موقع مل جائے, انسان کو نیکیاں کا موقع مل جائے, اللہ الرحمن کو راضی کرنے کا موقع مل جائے, جنت حاصل کرنے کا موقع مل جائے, جہنم کو آزادی کا موقع مل جائے. تو خدا کی قسم زندگی برباد کیا بہت بڑی قیمتی ہے اور ساڑھے رات سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا توحفہ ہے. قیمتی ہے اور ایک حدیث بھی تو ہم سنا دیں. ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے کہ میرے محبوب کا اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا آواز بولو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول دو صحابی تشریف لے آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی درمیان مواقعات کرا دیتے ہیں. کی گل سیٹ نہیں, چوب ہو شور ہو گیا, چلو بات کر جنہیں آواز نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی درمیان مواقعات کرا دیتے ہیں, یعنی انہوں نے بھائی بھائی بنا دیتے ہیں اور ایک بھائی ایسے بھائی بنتے ہیں کہ دنیا کے اندر انہاں دی مثال ہی نہیں ملتی. ایک لمبا مضمون ہے کہ جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کرائی ہے, یہ مواقعات مدینہ کیا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسی بھائیاں دی مثال ہے کہ دے مال دی مثال کائنات کے اندر سکے بھائیاں دے اندر بھی نہیں ملتی. کہ جڑے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں, ایک مہاجر نے دوسرے انصار نے, مہاجرین و انصار کا بھائی بنا دیتا اور انہوں نے ایسی مثال قائم کی تھی یہ دنیا کے اندر آج تک مثال نہیں ملتی. جس بھائی کے کوئی زمین سی اور نے اپنی زمین اپنے اس بھائی کو دے دیتی. جہے کو دو بیویاں سن انہیں آخیا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا, تو یہ نکاح کر لے. یہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیتا اور اپنے بھائیوں واسطے جناب پیش کر دیتا. ایسی مثال دنیا کے اندر ملتی نہیں ملتی. کہ سکے بڑا ایسے نے کہ جناب زمین باپ بہت ہو گیا کہ جناب مکان کی تقسیم ہونے لگی ہے, زمین کی تقسیم ہونے لگی ہے, ایک ایک انچ دے اوپر ایک ایک فٹ دے اوپر جناب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. صرف اس گل کے اوپر ایک دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا جاتا ہے کہ جناب یہ 2 فٹ زمین ود کے وہاں گئی ہے, اس وجہ کو قتل کر دیتا جاتا ہے کہ جناب باپ نے دکاناں دے دتیاں نے تے مینوں فلانی زمین دیتی ہے, اس واسطے دکاناں تے میرا حق سی. اس قسم کے معاملات میں سکے بھائیاں بھائیاں دے نال ان دے معاملات میں ایک دوسرے کو قتل کر دیندے ہیں اور ایک دوسرے کو مارن کے طلب ہیں. لیکن یہ بھائی کیسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا, ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو میں ایک لمبا آخر کے اپنے مضمون کے متعلق بات کرنا چاہنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بھائی جگہ میں کٹھے مسلمان ہوئے تھے, نبی آپس میں مواقعات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے بڑے پیار اور محبت کے نال زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بھائی جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم دے نال اللہ کی مرضی دے نال میدان جنگ دے اندر شہید ہو جاتا ہے. ایک بھائی شہید ہو گیا. شہادت جیڑی ہے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, ایک بہت بڑا مقام ہے. بڑی ذمہ داری میں روایت پیش کر رہے ہیں, حوالے کا بھی ذمہ دار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائر صحابی جڑا ہے اے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاتا ہے تے شہادت میں دسے نے بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی. اے اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں ایک بہت بڑی
مسلمان کا ایک شوق ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ان شہادت والی موت عطا کر دے، شہادت والی موت عطا کرے۔ علامہ اقبال نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، ہم یہ میرے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نماز غنیمت نہ کشور کشائی۔ اصل مومن کا مقصد ہے وہ شہادت ہونا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے شہادت کی موت کی تمنا کی ہے، یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو عطا کر دے شہادت والا اعزاز، ایک صحابی میرا شہید ہو جاتا ہے، مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، عزت بڑی ہے، وقار بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، لیکن خدا کی قسم میری بات میں عرض کر لگا بڑی توجہ نہ سنیے، لیکن اگر اللہ پاک زندگی دے ایمان دے او دے دے، اور جناب اللہ پاک زندگی دے دے، اور اس زندگی کے اندر انسان کو نیکیاں کا موقع مل جائے، استغفار کا موقع مل جائے، اللہ کی یاد کا موقع مل جائے، رمضان کے روزے رکھنے کا موقع مل جائے، زکات ادا کرنے کا موقع مل جائے، حج کرنے کا موقع مل جائے، عمرہ کرنے کا موقع مل جائے، اور مزید جگہ کے اندر جان کا موقع مل جائے، تو خدا کی قسم اعزاز جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بھی شہادت نام بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ جب ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے اللہ کو زندگی عطا کرتے ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ بھائی جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنے بستر کے اوپر وفات پا جاتا ہے، بستر پہ وفات پا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، اور واسطے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا، فرمایا میرے صحابہ دسو کہ واسطے مزید کی دعا کرنی چاہیے، تواڈے دل دے اندر دے واسطے کی جذبات اور کی دعاواں ہیں، دسو میں وہی دعا کرتے ہاں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایسا ایک بھائی اج تو چند مہینے پہلا میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، تیرا وہ نال بڑا پیار سی، بڑی محبت سی، تے سونے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مرتبے اور شان دے اندر اینو بھی او دے نال ملا دے، اینو او دے نال ملا دے تاکہ اکٹھے ہی رہن۔ اب آپ کا سننا آئیے میرے محبوب کا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری گل دھیان دے نال سنیا جے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا اس بھائی نے جدا نسی جنازہ پڑھا ہے، جڑا اپنے گھر کے اندر اپنے بسترے دے اوپر فوت ہویا ہے، کیا اس بھائی نے اس شہید ہونے والے بھائی تو بعد کیا انہیں روزے نہیں رکھے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا گیا، روزے رکھے گئے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این صیامہ من بعد صیامہ، کہ جڑے نے روزے رکھے نے اس شہید ہونے والے بھائی کو بعد کے اللہ نے زندگی عطا کی ہے، تینوں رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، روزے رکھنے کا موقع مل گیا ہے، این صیامہ دسو دے روزیاں کا اجر کتنے گیا؟ یہ بھی روزے نال ہی مل جائے، یہ دے روزیاں کا اجر کس پاسے گیا؟ کیا انہیں اس کو بعد نمازاں نہیں پڑھیاں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں میں۔ آپ نے فرمایا این صیامہ این صلاتہ بعد صلاتہ، اور یہ نمازاں کو بعد جڑیاں انہیں الگ زندگی کے اندر نمازاں پڑھیاں نے، یہ نمازاں کدھر گئیاں؟ آپ نے فرمایا این صدقۃ من بعد صدقاتہ، اور اس بعد جڑے نے صدقہ و خیرات کیتے نے وہ کدھر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک کئی مارکیاں کے اندر شریک ہویا ہے، کئی اور نیکی کے کاماں دے اندر شریک ہویا ہے، این حسناتہ من بعد حسناتہ، ایڈیاں انہاں نیکیاں دا وہ دے تو بعد جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں نیکیاں دا بدلہ کدھر گیا؟ انہاں دا اللہ ثواب کدھر گیا؟ صحابہ حیران ہو گئے، بڑی توجہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن رہے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیرا مرتبہ کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک مرتبے کے درمیان اور اس شہید کے مرتبے کے درمیان یہ نہ تو رکھے نہ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ اور سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور وہی شہادت کا بڑا مطلب ہے، یہ انکار نہیں، لیکن اگر اللہ پاک زندگی لمبی دے دے اور اس زندگی کے اندر انسان کو صدقات کا موقع مل جائے، خیرات کا موقع مل جائے، حسنات کا موقع مل جائے، اور اس زکات ادا کرنے کا موقع مل جائے، اور اس روزے رکھنے کا موقع مل جائے، اور اس نمازوں پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ کو معافی مانگنے کا موقع مل جائے، تو خدا کی قسم ایڑا مت والے ہو دے گا کئی گنا بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے زندگی ملی ہے اور زندگی کے اندر مزید نیکیاں کرنے کا موقع مل گیا ہے، اس نیکیاں کی وجہ تو اور اس زندگی میں ہنر جان کی وجہ تو مزید نیکیاں کرنے کا موقع مل گیا ہے، اس واسطے نہ نیکیاں کی وجہ تو نہ مرتبہ ہو دے نہ لوگی کئی گنا بلند ہو گیا۔ اس واسطے میرے دوستو زندگی بڑی قیمتی ہے اور رمضان کی کڑیاں بڑیاں قیمتی ہے، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے بڑا قیمتی ہے، انتہائی کی قدر کی جائے اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو زیادہ تو زیادہ استغفار کر کے، زیادہ تو زیادہ حسنات کر کے، زیادہ تو زیادہ صدقات و خیرات کر کے، زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل پڑھ کے اور زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر کے آج اپنے رب کو راضی کر لئیے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں حقدار بن جائیے اور اپنے آپ کو جہنم کو آزاد کر لئیے۔ خدا کی قسم بڑا نیکی وقت ہے اور بڑا غنیمت وقت ہے۔ اس بات سے بھی اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے سانو سانس دیتے ہوئے سانو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اور ایسے ہی بس نہیں، دیکھو اللہ پاک اپنے بندیاں کتنا وہ پیار کرتے ہیں، اللہ نے اپنے بندیاں کی محبت ہے، اللہ کی رحمت جڑی ہے کس قدر غالب ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تے جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت اللہ الرحمن کی رحمت ہے تے جہنم اللہ پاک کا غصہ تے غضب ہے۔ جہنم میں جو لوگ تم جان گے جنہاں تے اللہ کا غضب ہوئے گا، غیر نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، خدا کے باغی ہوں گے، انہوں اللہ پاک اپنی جہنم دے اندر سکھائیں گے۔ جہنم رب کا غضب ہے اور جنت اللہ الرحمن کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رحمتی سبقت علی غضبی، اگر وہ میری رحمت کے لیے میرے غصے اس سے غالب ہے۔ کیویں غالب ہے؟ رب نے جہنم بنائی ہے کہ وہ 7 دروازے بنائے ہیں، جنت بنائی ہے کہ وہ اللہ الرحمن نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کو سب آئے کہ بس نہیں اور ذرا کے چلیے کہ اللہ پاک کی رحمت کس قدر وسیع، اللہ اپنے بندیاں دے نال کتنے مہربان نے، کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنے بندیاں نال کتنا کو پیار ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے تے بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے اُتے 2 نگران بھی مقرر کر دیتے ہیں، ایک سجدے پاسے ہوئے ایک کھبے پاسے ہوئے۔ سجے پاسے دی ڈیوٹی ہے اس فرشتے دی ڈیوٹی ہے کہ جڑیاں نیکی دے عمل کرے، نیکیاں کرے، ایسیاں نیکیاں کو تحریر کرتا رہے، تحریر کرتا جائے، اور جڑا کھبے پاسے فرشتہ اللہ نے مقرر کیتا دی ڈیوٹی ہے کہ تو ایسیاں برائیاں کو لکھنا ہے، ایسیاں بدیاں کو نوٹ کرنا ہے۔ ہم دیکھو اللہ نے نگران سے مقرر کر دیتے ہیں اور نگران دے رہے اور پوری ذمہ داری کے نال اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت میں کھونا جڑی بات نارد کرنا چاہنا بڑی توجہ دے نال گل سننی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھو، اللہ پاک نے نام نگراناں دی ڈیوٹی لگائی اور نال فرمایا میرے کو سن لو، میرے بندے دے اعمال جڑے نے انہاں نوں لکھنا کس طرح ہے، تحریر کیویں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ کی نام مہربان ہے۔ ایک ڈائری میری ہے، ایک ڈائری تہاڈی ہے، تے فکر رب نوں لگا ہویا کہ میرے بندیاں دی ڈائری سونی ہو جائے۔ فکر رب نوں ہے، سانوں تے پرواہ نہیں۔
پوے، رشوت لینی پوے، جھوٹ بولنا پوے، غلط بیانی کرنی پوے، سود دا مال ہوئے، چڑیلا بتی ہوئے، چوری نہ ہوئے، غلط بیانی نہ ہوئے، اسی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن میرے رب پھر بھی کہے کہ میرے بندے دی ڈائری سونی ہو جائے، میرے بندے دی ڈائری خوبصورت ہو جائے۔ ایک بزرگاں نے بڑی پیاری بات کی ہے، آنکھ نے تیرے کندھیاں تے بیٹھے بندے خدا اور نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، اور سونی کر کے تو بندیا ڈائری لکھا جڑی قیامت نو رب نے ہے تیری وہا۔ میں دس رہا ہوں کہ ڈائری تیری ہے، ڈائری میری ہے، فکر رب نو لگا ہے کہ میرے بندے کی ڈائری خوبصورت ہو جائے، میرے بندے دے نام آیا مال دے رجسٹر جڑے نے خوبصورت ہو جائے، کیویں اللہ نو فکر لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر حدیثیاں کتاباں کے اندر موجود ہے، فرمایا گناہ لکھنے والے فرشتے، اے میرے فرشتے جدو میرا بندہ گناہ کی نیت کرے تے گناہ لکھنا، گناہ نہیں لکھنا، اور رویدہ گناہ نہیں لکھنا، اور اگر میرا بندہ گناہ کی نیت کر کے اس نیت نو ترک کر دے، اس گناہ نو ترک کر دے تے میرے فرشتیو اے نام اعمال دے اندر اے بھی نیکی لکھ دیو۔ یعنی یہ گناہ کی نیت کیتی ہے لیکن گناہ کیتا ذمہ دار صحیح ہے، انہیں گناہ کی نیت کر کے اس نیت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی یہ بھی نیکی ہے کہ گناہ کا پروگرام لا کے گناہ انہیں کیتا نہیں، یہ نام اعمال اندر بھی پوری نیکی لیتے۔ اور اگر میرا بندہ گناہ کاری لگے یہ تو گناہ ہو ہی جائے، پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے کو گناہ ہو ہی جائے تو میرے فرشتے یہ گناہ فوراً نہیں لکھنا، ان عمر دینی ہے، شاید انہیں توبہ کر لوے، شاید انہیں توبہ کر لوے، لیکن اگر انہیں توبہ نہیں کی تو پھر یہ نام اعمال کے اندر ہی کوئی گناہ لکھنا ہے۔ اگر گناہ کرے تو کتنا لکھنا ہے؟ یہ قرآن کا بیان کیتا ہے کہ گناہ اگر انسان کرے تو ایک کوئی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک کو گناہ لکھنا ہے، اور جڑا فرشتہ نیکیاں لکھن والا ہے وہ بھی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا میرے فرشتے اگر میرے بندے کو گناہ ہو تو اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے تیرے نام اعمال اندر پوری نیکی لکھ دے ہو، اگر نیکی کا ارادہ کرے پوری نیکی لکھ دے ہو۔ اللہ نے نیکی کی تھی نہیں، صرف نیت کی تھی ہے، فرمایا پوری نیکی لکھ دے، اور اگر میرا بندہ نیکی کر لے تو میرے نام اعمال کے اندر ایک نہیں بلکہ عشر و صالحات 10 گناہ لکھ دے ہو، کم از کم 10 نیکیاں لکھ دے ہو۔ اور اگر میرا بندہ رمضان مبارک کے اندر نیکی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 لاکھ کے 700 گنا تک ثواب بتا دیتا جاتا ہے۔ فرمایا اگر رمضان کے مہینے اندر نیکی کرتا ہے اے نام اعمال اندر 70 نیکیاں لکھ دے ہو، 700 نیکیاں لکھ دے ہو۔ ایسے ہی بس نہیں، اگر میرا بندہ مدینے جا کے نیکی کرتا ہے تیرے نام اعمال کے اندر 1000 نیکی لکھ دے ہو، اور اگر میرا بندہ جا کے مکے نیکی کرتا ہے تیرے نام اعمال اندر 1,00,000 نیکی لکھ دے ہو۔ اللہ سارے مکے لے جائے، اللہ اتنے جا کے نیکیاں کرنے کا موقع نصیب فرمائے، اللہ پاک مکہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے، جڑے گیا نے اللہ پاک انہوں نے بھی لے جائے، جنہاں نہیں دیکھیا اللہ پاک انہوں نے بھی بھائے۔ بابا جی سلام نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، آندے نے تیرا گھر ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لگان مجھی کردا۔ اللہ سارے لے کھول شاعر نے اپنے انداز سے کیا، بڑا ذوق بھی بدل گیا، ایک اور شاعر نے اپنے پیارے انداز سے کیا، وَمَنَدَتُ اللَّهَ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر کعبے میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ یقیناً یہ انہوں نے بتایا
جنہوں اللہ پاک نے منظر اٹھایا خدا کی قسم ہے جب بیت اللہ آخری دعا کر کے دعا پہ ودا کر کے بتا ملا ہوتا ہے تے خدا کی قسم ہے ایک انسان دیا کی کہانی کر جاندیاں ہیں جنہیں کوئی انتہائی اپنے قریبی رشتہ داراں کو دور جا جائے ایک منظر ہوتا ہے نا عجیب منظر ہوتا ہے کہ اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے ہیں اکھاں وچوں جناب آنسو بہنے شروع ہو جاندے ہیں انسان دی کیفیت ہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے دائی شاہ نے آکھیا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر کعبے میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے فرماتے ہیں تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی نا بیت اللہ میں رکھیے نظر ہے مان کا دل نہیں کرتا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے اگر کعبے میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ تعالیٰ میرے فرشتے اگر میرا بندہ دے رہا ہے مکے جا کے نیکی کرے میرے نام حوال دے اندر 1,00,000 نیکی لکھ دے کس قدر اللہ کی رحمت ہے وہ تھوڑے موازنہ کر لئیے فرشتے نے گناہ لکھنا ہے فرشتے نے آکھیا اگر میرا بندہ گناہ کی نیت کرے گناہ نہیں لکھنا اگر نیت کر کے ترک کر دے پھر نیکی لکھ دے ہو اور اگر گناہ کاری لگے تو نہیں کوئی گناہ لکھنا ہے اور نیکیاں والے فرشتے نے آکھیا اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے پوری نیکی لکھ دے ہو اگر نیکی کرتا ہے 10 گناہ لکھ دے ہو اور اگر خلوص نہ کرے 70 گناہ لکھ دے ہو اگر رمضان المبارک کے اندر کرے 700 گناہ لکھ دے ہو اگر مدینے جا کے کرے 1000 گناہ لکھ دے ہو اگر مکے جا کے کرے 1 لاکھ گناہ لکھ دے ہو اندازہ بناؤ اگر میرے باوجود اللہ پاک کی اتنی رحمت اور مہربانی ہونے کے باوجود کل قیامت والے دن سارے گناہ بد جان تے نیکیاں گھٹ جان ایمان نہ دسو بنا ہوا کے بربادی کی ہو سکتی ہے اتنا ہوا کے بربادی کی ہے پھر بھی نیکیاں گھٹ جان اللہ کی رحمت کی علی مہمان ہے اللہ دے میں مہمان ایک ایک نیکی آج و ثواب لاکھ گنا عطا فرمایا ہے اور ایسی بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نیکی کرتا ہے اسیوں کی نیکی دے بدلے کے اندر انہوں نیکی کا حاصل بھی عطا فرمانے ہیں اور جناب نالوں دے گناہوں بھی مٹا دینے ہیں قرآن کے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات جنہیں بندہ نیکیاں کرتا جاتا ہے انہیں اللہ پاک نیکیاں دے درجات بدھائی جاندے نے تے گناہاں مٹائی جاندے نے پھر بھی اگر گناہ بچا تے نیکیاں نہ کری ماننا دسو کہ نہیں بچتی ہے اللہ کی تے بہت بڑی رحمت ہے اللہ نے یہ چاہتا ساری گاڑی گندی ہو جائے اللہ نے یہ چاہتا میرا بندہ جہنم کا بن جائے خدا کی قسم اللہ نے یہ چاہتا کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے فرمایا خلق کو یہ دریا میں انسان کو اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے ہر چیز کو اللہ نے کون کہہ کے بنایا ہے صرف واقعہ کون ہو جا زمین بن گئی کون کیا آسمان بن گیا کون کیا چاند بن گیا کون کیا سورج بن گیا کون کیا ساری کائنات بن گئی لیکن انسان کی باری آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا خلق تو بے یدیا میں نے اپنے ہاتھ سے نال خوبصورت بنایا ہے اور بنا کے اللہ نے ایتھے بس 4 قسمیں اٹھائیاں فرمایا والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللہ فرماتا ہے میں 3 قسم ہے میں زیتون کی قسم ہے میں طور سینا کی قسم ہے اور میں مکہ شہر کی قسم ہے میں انسان کو ساری کائنات والوں خوبصورت احسن بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہر
کائنات کی ہر چیز نالو سونا خوبصورت احسن افضل میں انسان کو بنایا. دوستو جس رب نے اپنے بندے کو اتنا خوبصورت بنایا, چار چشمہ اٹھا کے فرمایا سب کو افضل بنایا اور پھر اپنے ہاتھ میں بنایا. ایماندار دوستو افضل دل کرتا میرا بندہ جہنم میں چلا جائے نا نا نا, اللہ کی نے جان دے سے واسطے اللہ تعالیٰ سامنے موقع عطا کرتے ہیں. سامنے جناب اللہ نے موقع دیتے ہیں, رمضان مبارک کا موقع دیتا ہے, بالکل اتنا فری ہینڈ دیتا ہے کہ لوگ چینیاں ہو سکتی ہیں نیکیاں کر لو. اپنے لوگے سارے جانے گناہ معاف کر دیا اور تمہوں حکم من اللہ جہنم کو عذاب کر دیا اور تمہوں جنت کا حقدار بنا رہے ہیں. اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے, اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. اتنی بس نہیں, اللہ پاک کی رحمت جو ہے اس کو بھی زیادہ وسیع ہے. اللہ پاک کی رحمت کی نہیں وسیع ہے. اللہ بیان دے رہا میرے بندے آپ سے نہ میرے اور حدیث پاک میں موجود ہے اور اللہ پاک نے قرآن اندر بھی بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرمایا ہے ایسے اپنے بندے کو زندگی دیتی, لمبی زندگی دیتی. آج کل کے دور میں لمبی زندگی 100 سال سمجھ لو, 100 سال کی زندگی دیتی. شاعری بابوں کی 100 سال تک پہنچے. میرا خیال ہے مسئلے سے شاعری کو بابا ہوئے 100 سال عمر ہے, 100 سال کی زندگی دیتی. ساری زندگی جڑی ہے اللہ کی نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی ہے. ساری زندگی جڑی ہے رب کی بغاوت کے اندر گزار دیتی ہے. ساری زندگی جڑی ہے گناہ اور پاپا کے اندر گزار دیتی ہے. ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کر کر کے گزار دیتی ہے. ساری زندگی چوکا کے اندر کھلو کے تاش کھیلتے گزار دیتی ہے. ساری زندگی جوئے کے اندر گزار دیتی ہے. ساری زندگی شراب پیندے گزار دیتی ہے. ساری زندگی تمنا بولدیاں کٹیاں گزار دیتی ہے. ساری زندگی کے اندر کوئی نیکی کا کام کیتا ہی نہیں, سارے گناہ ہی کیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آخری وقت میں بابے علی بڈھے ہو گئے, ہاتھ کے اندر ڈوری پھڑی ہوئی ہے, تے ہاتھ بھی کمبن گیا ہے, سوٹی بھی کھنگ دی ہے گئی, بابے اللہ لت بھی اڑ گیا ہے, آدھرال سر بھی ہلتا ہے گیا. ایسی کیفیت کے اندر بابا کی مسجد کے اندر آ جاندے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے, آگے میرے اگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے, آگے معافی منگتا ہے, استغفار کرتا ہے, ہاتھ جوڑ لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ فرماتے ہیں آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے, اسی ساری زندگی دے گناہ جڑے نے پاپ جڑے نے انہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. اے میرے لفظ نہیں, ایک قرآن کے لفظ میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے ہیں ایسی ساری زندگی دے گناہ دے رہے ہیں, ساری زندگی دے پاپ دے رہے ہیں. یبدل اللہ سیئات, جنیاں ایڈیاں غلطیاں نے, جنہیں دے پاپ نے, جنیاں ایڈیاں جناب جنہیں بھی دے قرآن اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ بدل یبدل تبدیلا. نظامہ ہمارا بدلنا فرمایا تبدیل کر دینے اسی بدل دینے کدے نال حسنات. جنہیں میں بڑے بڑے گناہ کیتے ہیں موٹیاں ہی بڑیاں بڑیاں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے. نعرہ فرماؤ اللہ کی جانتا میرا بندہ جہنم اندر چلا جائے, رب نے اس بات کا انتظار کیا کرتا ہے. اللہ کے جانتے ہیں پیات سے ہی نہ آیا کہ سارے کے ہاتھ کی جوڑ لے اسی ایریاں دے جاتے ہیں نیواری دنوں معاف کیتا ہے. اینے تو گناہ کیتے ہیں, ایک واری, دو واری, 10 واری, 20 واری, 50 واری, 100 واری کیتے ہیں, دنوں معافی نہیں بلکہ تو 100 سال کیتے ہیں. آیات سے ہی سارے کے ہاتھ جوڑ لے. اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. آگے ہاتھ جوڑنا تیرا کام ہے, تیری ساری زندگی دے پاپاں نیکیاں کرتا دریا وگدا تے دریا وی دے بہا وگدا, میری رحمت دا دریا وگدا
دریاوی دے بہا وگدا او میرے در تے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اے مہینہ بھی رحمت آؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میں نہ معاف کرا رحمان نہیں اور تو منگے نا انسان نہیں آپ صحیح منگتے صحیح ساڑھے اگے آ کے ہاتھ دے جوڑنا ساڑھے کو معافی دے منگنا اسی دے سے انتظار دے کرا ایا جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے ایا جا میرا بندہ خدا کی قسم سے ہی اسی اب بلا نورا رب دے ساڈا وعدہ پیا مارتا ہے بلکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب نو دل دے اندر پکارتا ہے اللہ پاک نو آواز مارن لگ پیندے نے اور بندہ جڑا او جناب ایک قدم چل کے آندا ہے حدیث پاک اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ ایک گیٹ چل کے آئے اللہ پاک دے والے ایک ہاتھ چل کے آندے نے اگر انسان ایک ہاتھ چل کے آئے اللہ تبارک و تعالی او دے بعد پورا جناب بازو چل کے آندے نے بعد میں حدیث کے اندر وہ ہاتھ چل گیا ہے اللہ پورا باز چل کے آندے نے اگر ایک قدم چل کے آندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی او دے بعد 10 قدم چل کے آندے نے اگر میرا بندہ اللہ فرمانے میں ساڑھے والے چل کے آندا ہے اسی او دے بعد دوڑ کے ہونے ہاں اس واسطے اللہ پیا دے جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کو لا الہ الا اللہ تیرو ربن واسطے تیرو ملن واسطے کتھے جانا پہے گا فرمایا مانا مینوں ملن واسطے کدھر جان دی لوڑ یا اللہ تیرے میرے واسطے لو جانا پڑے گا فرمایا نا لو جان دی لوڑ دی اللہ ملتان جانا پڑے گا فرمایا نا ملتان جان دی لوڑے نہ لاہور جان دی لوڑے نہ اجمیر جان دی لوڑے مینوں میرے واسطے کدھر جان دی لوڑ نہیں مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں کیوں اللہ فرماتے نے نحنو اقرب من حبل الورید اور ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور پورے چوکی دار بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ اللہ کے سلام پڑھ رہا ہے اللہ رحمت نے دا میرا بندہ آجا میرے کو معافی منگ رہا ہے میرے کو استغفار کر رہا ہے اور میرے کے چکلا میرے کے اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے تیرے خالی ہاتھ واپس لڑا دیا میرے شرم ہوتی ہے سانو بھی شرم ہوتی رب کی نافرمانی کرتے ہیں رب کی بغاوت کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈاکے کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے ہیں سود کھاتے ہیں شرم نہیں ہوتی لیکن اللہ کی نام مہربان ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہاتھ چکتا ہے میرے ہاتھ خالی لوٹاتے ہیں شرم ہوتی ہے اور یہاں ہاتھ دے لٹانا اپنے ہاتھ جڑے میں رب دے کے جوڑتے سینا اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات اور ہاتھ جوڑنا تیرا کام ہے استغفر اللہ بولنا تیرا کام ہے تیری ساریاں بدیاں نو نیکیاں دے اندر بدل دینا میں ہرشا والے رب دا کام ہے مضمون لمبا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا اللہ کے دعائے کہ اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ پاک سامنے لیتے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہینہ رحمتہ کا مہینہ ہے اللہ دیا بخشا کا مہینہ ہے ایک کو من اللہ جہنم کو آزادی کا مہینہ ہے اور یہ لمحات کے میں بڑے تھوڑے رہ جانے اس واسطے چند دن باقی رہ جانے زیادہ تو زیادہ سینے کیا کریے زیادہ تو زیادہ استغفار کریے زیادہ تو زیادہ اللہ کا ذکر کریے اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کو معافی مانگے اپنے سارے گناہ دے رہے ہیں جنہیں اسی پاک کی کرے انہوں نے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دئیے بہت بڑا موقع ہے بڑی غنیمت ہے اور پھر یہ بھی ذہن رکھیے کہ آئندہ بھی اسی ایسے عمل کریں گے نہیں کریں گے پچھلے گناہ کی معافی مانگیے آئندہ نہ کرنے کا عادت کریے انشاءاللہ اللہ سارے گناہ دے ساڈے نے او پچھلے جڑے نے انہاں نوں نیکیاں اندر بدل دیں گے اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ کے بھائیوں نے دعا یہ کی تھی میری آنکھ سے بھی اچانک بند ہو گئی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تلاشی بیماریوں میں شفا دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بند ہو گئی, بالکل بینائی تو عاری ہو گئے, اور انہوں نے ماں نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے میری تیز نظر عطا فرمائی کہ پھر اس چاند کی روشنی کے اندر بھی کتاب دیتے تھے. اللہ کے تو کوئی مشکل نہیں, یا اللہ اس بھائی کو سے تندرستی عطا فرما, یا اللہ اس بھائی کی نظر دے لیے واپس لوٹا دے, یا اللہ صرف تیرے کی سوال کرنے اور تیرے کی کوئی مشکل نہیں, یا اللہ اس بھائی کو سے تو تندرستی عطا فرما دے اور کی نظر کھول دے. نالے اگر یا اللہ میری شادی میں تقریباً 8 سال ہو گئے, میں اولاد کو دعا کروں اللہ پاک نے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور بھی جو دوست ہیں جن کا اولاد کوئی نہیں انہاں واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جنہاں نے وہ بیٹے کو نہیں اللہ نے انہوں بیٹے عطا فرمائے. سارے بھائی سامنے بیٹھے ہیں, انہوں کے واسطے بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے نیک اور صالح بیٹے عطا فرما. اگر ایک بیٹا ہے اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ پاک جوڑیاں لا دے, یا اللہ تیرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں, یا اللہ کئی جوڑیاں لا دے, صرف ایک جوڑی نہیں کئی جوڑیاں لا دے. اللہ پاک سے کوئی مشکل نہیں, اللہ جنہاں کو اولاد کوئی نہیں انہوں نے نیک اولاد عطا فرمائے, اور جنہاں نے کوئی بیٹے کوئی نہیں اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرمائے, اور جنہاں نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اللہ انہوں نے مقدس تیرے بچے فرمائے. سوال آپ نے دو دن سے ٹائم کافی ہو گیا, تو یہ بات کے اندر میرے کو سوالات ہیں جواب دے دو انشاءاللہ میں جواب دے کے جاؤں. سوال ہے ایک اعلان ہے کہ ایک جامعہ نام کی لکھا مدرسے کا نام کوئی نہیں لکھا, انہوں نے لکھا 2 سال تو مدرسے اسلامی کا ادارہ چلا رہے ہیں. الحمدللہ دوسرا سال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور 10 شوال کو تیسرے سال کا آغاز ہونا ہے. اتنے 28 بچے جو مدرسے اسلامی پڑھ رہے ہیں, 5 استادوں کا بندوبست کیا ہے انہوں نے, اور ماہانہ خرچہ جو ہے 95,000 روپے 12 لاکھ روپیہ سالانہ خرچہ ہوتا ہے. اور اس ادارے کے منتظر جو ہے محترم نگرانی کرنے والے صوفی محمد بشیر مسافر صاحب نے انہوں نے طرف اعلان کے سارے دوست جو ہیں جی آپ محمدی مسجد کا صاحب محمدی مسجد ٹینکی علی کو تھے مدرسہ کھولے ہیں, سارے دوست جو ہیں انہوں نے تعاون کر کے جائے تھے. اللہ پاک کو تعاون کے قبول منظور فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.